اب ایک اسلامی معاشرے میں اس کے بعد مسئلہ آتا ہے، اس معاشرے کی جو توسیع ہوتی ہے، ایک خاندان، والدین، اولاد، اب اس سے آگے یہ خاندان بڑھتا ہے تو قرابت دار، رشتہ دار، برادری کے لوگ، اور یہ ادائے حقوق کا معاملہ جو ہے اب آگے بڑھے گا۔ چنانچہ یہاں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہاں پہ خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ لفظ حق آیا ہے، تم اسے خیرات نہ سمجھو، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تم در حقیقت کوئی بڑے حاتم طائی کی قبر کو لات مار رہے ہو کہ تم نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کی مدد کی، اس کے ساتھ تعاون کیا۔ نہیں، یہ اس کا حق ہے جو تمہیں دینا ہے، تم ادائے حقوق کی فکر کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، ان فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ سائل جو ہے مانگنے والا، محروم جو ہے معاشرے کے اندر پیچھے رہ گیا ہے، ضروریات اس کی جو ہے پوری نہیں ہو رہی، تو ان کا حق ہے، جو بھی صاحب ثروت لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت سے زائد دے رکھا ہے، ان کے ذمے واجب الادا ہے، ان کا حق ادا کرو۔ اور یہ جو معاملہ ہے، جیسے کہ والدین کا معاملہ میں نے آپ کو نوٹ کرایا سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، کہ توحید کے ذکر کے فوراً بعد والدین کا ذکر ہے، اسی طریقے سے والدین کے بعد پھر قرابت دار، یتیم اور مسکین۔ یہ سورہ بقرہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے جو ہم نے عہد لیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا تھا؟ نمبر ایک، وہی توحید اور شرک کا معاملہ، لا تعبدون الا اللہ، ہرگز نہیں پوجو گے اللہ کے سوا کسی۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور والدین کے ساتھ ہی قرابت دار بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر آیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آیت نمبر 36 ہے یہ، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہاں اس حکم کی توسیع جو ہے بہت کر دی گئی ہے، اور یہ کہ قرابت دار کو بھی اس کا حق ادا کرو، اور یتیموں کو اور مساکین کو، وہ لوگ جو کم ہمتی کے مرض کا شکار ہو جائیں، کم ہمت، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ والجار ذی القربہ، پھر وہ پڑوسی کہ جو قرابت دار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، دوہرا معاملہ ہو گیا۔ والجار الجنوب، اور وہ پڑوسی بھی کہ جو اجنبی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، آپ کے قنب قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، وہ اجنبی ہے، لیکن پھر بھی پڑوسی ہونے کی بنا پر اس کا حق ہے۔ والصاحب بالجنب، اور ایک پڑوس ایسا ہوتا ہے جو بہت عارضی ہوتا ہے، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی شخص آپ کے برابر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا، وہ آپ کا پڑوسی بن گیا، یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص جو ہے یہ عارضی طور پر یہ آپ کا پڑوسی بن گیا۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، وما ملکت ایمانکم، اور جو بھی تمہارے جو ملک یمین ہے، جو تمہاری ملکیت ہے، ان کو بھی حق ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں ان کا رکھ دیا ہے۔ اسی طرح یہ سورہ انعام کے اندر بھی ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے والدین کے احسان کے ساتھ جو ہے اس کے بعد یتیموں، مساکین اور ان کے احسان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ حالت مسافرت میں اب بھی ہو سکتا ہے کسی شخص کی جیب کٹ گئی، پونجی جو ہے اس کی ختم ہو گئی، اب ظاہر بات ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی سفر کے اندر کہ کوئی شخص چاہے وہ اپنے گھر میں صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ایسی حالت میں پھنس جاتا ہے کہ اس کی مدد ضروری ہو جائے۔